السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر قریب ہے اور لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، اور ہمارے علماء کا فیصلہ یہی ہے کہ عید الفطر کی نماز گھروں میں ادا کی جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں عید الفطر کی نماز کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ معلوم تو خیر ہوتا ہی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز آتی ہے تو لوگوں کے ذہن سے نکل جاتی ہے، تو اسی لیے دوبارہ ذہن میں لانے کے لیے میں آپ لوگوں سے عید الفطر کی نماز کے طریقے کو بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عید الفطر کی نماز کی نیت ہوتی ہے۔ نیت تو اصل دل کا ارادہ ہے۔ جب آدمی نے دل میں ٹھان لیا کہ مجھے عید الفطر کی نماز پڑھنی ہے اور اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، تو زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بس دل میں اگر ارادہ کر لیا ہے تو عید الفطر کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں زبان سے کہنے کی عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جب تک ہم زبان سے نہیں کہہ لیتے تو دل کو سکون نہیں ملتا۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی زبان سے کہنے کا طریقہ اور زبان سے نیت کس طریقے سے کی جائے گی انشاءاللہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے یہی ہے کہ آدمی یہ نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے۔ پھر امام اللہ اکبر کہے گا، پہلی تکبیر بولے گا تو امام بھی ہاتھ باندھ لے گا، آپ بھی ہاتھ باندھ لینا۔ امام ثنا پڑھے گا، آپ بھی ثنا پڑھیں گے۔ پھر امام دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر، تو ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ پھر تیسری تکبیر کہے گا امام اللہ اکبر، تو ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر دوبارہ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام چوتھی تکبیر کہے گا اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر امام قرات کرے گا، آپ کو قرات چپ چاپ سننی ہے، اور امام یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد جو کوئی سورت پڑھے گا وہ پڑھے گا، آپ کو غور سے اس کی قرات کو سننا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع سجدے ہوں گے، جیسے نماز ہوتی ہے ایسے ہی نماز ادا کی جائے گی۔ البتہ جب دوسری رکعت ہوگی تو دوسری رکعت کے اندر رکوع میں جانے سے پہلے پھر امام صاحب کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے، پہلی تکبیر، دوسری تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے۔ جب رکوع میں چلے جائیں گے تو نماز اسی طریقے سے پوری ہوگی جیسے کہ ہم نمازوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ 6 زائد تکبیریں ہو جائیں گی، اور 6 زائد تکبیریں یہ عید الفطر کے نماز کے اندر ضروری ہیں، تو انہیں ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ ہو گیا۔ پھر دعا سلام پھیرنے کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے بعد خطبہ ہوگا، اور خطبے کے بعد پھر نماز پوری ہو جائے گی۔ خطبہ عید الفطر کا جو ہے وہ سنت ہے، لیکن سننا جو ہے وہ واجب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔